اور پھر سب سے بڑی آپ کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت، نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں، 2 صاحبزادیوں کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں عطا کیا تھا۔ اور یہ بھی اہل اسلام میں واضح ہونا چاہیے، یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بندے، ایک مرد کے نکاح میں 2 سگی بہنیں ایک وقت میں نہیں رہ سکتی، مختلف وقت میں رہ سکتی ہے۔ تو آپ کی بھی جو صورتحال رہی وہ یوں رہی کہ آپ نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی جناب سیدہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی بیٹی تھی، ان کا نکاح آپ نے حضرت عثمان سے کروایا۔ کچھ عرصے بعد آپ کے بطن سے حضرت ایک بیٹا ہوا جس کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور وہ بھی بچپن میں ہوا۔ اب یہ تو میں اگر آپ کو تاریخ بتاؤں تو پھر ادھر نکل جاؤں گا، میں آپ کو اور چیز بتاؤں، یہ میں صرف آپ کو تھوڑا تھوڑا چاول چکھا رہا ہوں ہسٹری کے۔ ایک پھر جب آپ کا وصال ہوا، یعنی حضرت رقیہ کا وصال ہوا، تو حضرت ام کلثوم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی کا نام تھا، تو آپ نے ان کا نکاح حضرت رقیہ کے وصال فوت ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی سے۔ یوں حضور کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہن السلام یا رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، یہ ساری 4 کی 4 بیٹیاں جو جن کے نام میں نے اپنے آپ کے سامنے ذکر کیے، تو ان میں 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے۔ اس بنیاد پہ حضرت عثمان کا ایک تخلص پڑ گیا، ایک لقب پڑ گیا، اور وہ کون سا؟ ذوالنورین۔ کیا بولے بولے کیا؟ ذوالنورین۔ ذوالنورین عربی کا لفظ ہے، نور کہتے ہیں روشنی کو۔ سننا ہے اب، مزے کی بات ہے، نور کس کو کہتے ہیں؟ روشنی، اجالا، لائٹ، اس کو نور کہتے ہیں عربی میں۔ اور نورین، نوران، نورین، یہ جو عربی جانتے ہیں ان کو پتا ہے، تسنیہ کا صیغہ ہے۔ نورین کا مطلب ہے 2 نور، اور زو کا مطلب ہے صاحب، یعنی جو مالک ہو۔ تو اس سارے لفظ کا مطلب کیا بنا؟ ذوالنورین کا مطلب بنا 2 نوروں والا۔ کتنے نوروں والا؟ تو پہلے تو آپ کا لقب نہیں تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں نکاح میں آئی تو جو لقب بنا وہ کیا بنا؟ ذوالنورین، 2 نوروں والا۔ تو میں کہتا ہوں بھائیوں، ہمارے ہاں تو جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ نبی کو نور کیوں مانتے ہو؟ وہ تو بشر ہے۔ ہاں بشر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بشریت کا انکار کفر ہے۔ کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر یہ قول کرے کہ نبی بشر نہیں ہے، وہ کفر کر رہا ہے۔ حضور بشر بھی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو صفت نورانیت بھی عطا فرمائی ہے۔ جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ بھی گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو، جس کی بیٹیاں کسی کے نکاح میں جائیں تو اس کو لوگ کہتے ہیں 2 نوروں والا، تو جس کی بیٹیاں ہیں اس کو نور ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ سمجھ آئی نا بات کی؟ جس کی بیٹی ہے تو اس کو بھی نور ماننا چاہیے۔ تو بہرحال یہ اور بات ہے، آپ کو میں نے نقطہ سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بہت لمبی ہسٹری ہے، لیکن میں آپ کی 3 باتیں ذکر کروں گا۔ ایک بات کہ آپ کی شرم و حیا کے حوالے سے، ایک بات آپ کی سخاوت کے حوالے سے، اور ایک بات حضور کی اطاعت اور محبت کے حوالے سے۔ یہ 3 باتیں ذکر